الحمد لله الذي أفضل الأخلاق والرضي والصلاة والسلام على من كان نبيا وآدم بين الماء والطين وعلى آله وصحبه أجمعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. صدق الله العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وعلى آله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. محترم علماء کرام، میرے دوستوں بزرگوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جمال مصحف قرآن کو روبرو رکھو، حدیث آئے رحمت کو ہو بہو رکھو، بیان مدح رسول انام سے پہلے تم اپنے سارے خیالوں کو باوضو رکھو. میرے دوستوں اور بزرگوں، وقت مختصر، باتیں بہت، اور ایک جلسہ یا دو جلسے یا 10 جلسے یا 1000 جلسہ یہ کافی نہیں ہے غوث اعظم کے مقام بیان کرنے کا، جن کا ذکر خود قرآن کر رہا ہو. امام خالد صاحب بڑی پیاری بات کہہ کے چلے گئے، جہاں سے انہوں نے چھوڑا وہیں سے میں چھیڑتا ہوں. یہ نسبت کی بات کر کے چلے گئے. نسبت ضروری ہے، بہت ضروری ہے. نسبت سے مقام بدلتا ہے. جیسے بیت کسے کہتے ہیں؟ گھر کو. آپ میرے گھر آئیے، جوتا پہن کے باتیں ہوں گی، کھانا پینا ہوگا، ہاں ہاں وہ باتیں ہوئی. لیکن جب وہ بیت اللہ بن جائے اب وہ معمولی گھر نہیں، اللہ کا گھر ہو گیا. تو اب آپ جوتا اتار کے آئیں گے، مومن بن کر کے آئیں گے، تلاوت قرآن کی تلاوت کریں گے، خدا کی عبادت کریں گے. اسی طرح دوستوں، کتاب تو کتاب ہے. میں نے آپ کو کتاب دی، میں نے کہا یہ لیجیے ہسٹری آف انگلینڈ. آپ نے کتاب رکھی، پڑھی، رکھ دیا، سائڈ میں رکھ کے سو گئے. لیکن جب وہ کتاب اللہ ہو جائے تو آپ ایسے نہیں وضو کریں گے، اس کا عزت و احترام کریں گے. تو یہ نسبت. اسی طرح ولی ایک دوست ہوتا ہے، لیکن جب وہ ولی اللہ ہو جائے، اللہ کا دوست ہے، تو پھر حدیث قدسی میں آیا ہے کہ من عاد لی ولیا فقد آذنتہ بالحرب. جس نے میرے ولی سے دشمنی کی، میں اس کے اوپر اعلان جنگ کرتا ہوں. اس لیے کہ اب وہ معمولی انسان نہیں ہے، اب وہ میرا دوست ہو گیا ہے. وہ میرا دوست ہو گیا ہے. اس کا محافظ میں ہوں، اس کا محافظ میں ہوں. یہ نسبت کی بات ہو رہی ہے. قرآن کیا ہے؟ نسبت ہے. یہ کتاب اللہ کی کتاب ہے. یہ مسجد کیا ہے؟ یہ نسبت ہے. یہ اللہ کا گھر ہے، وہ اللہ کے رسول ہیں، یہ اللہ کے ولی ہیں. نسبت ہے. یہ مکہ کیا ہے؟ نسبت ہے. یہ مدینہ کیا ہے؟ نسبت ہے. یہ کربلا کیا ہے؟ نسبت ہے. اسی لیے قرآن کیا کہتا ہے؟ لا اقسم بہذا البلد وانت حل بہذا البلد. اے محبوب، مجھے اس شہر مکہ کی قسم ہے، اس لیے نہیں کہ یہاں عرفات ہے، اس لیے نہیں کہ یہاں کعبہ ہے، اس لیے نہیں کہ یہاں مینا ہے، اس لیے نہیں کہ یہاں مزدلفہ ہے، اس لیے مجھے قسم ہے کہ آپ کا قدم ہے یا رسول اللہ، آپ کا قدم ہے یا رسول اللہ. تو مکہ اس لیے بہتر ہے کہ میری نبی سے نسبت ہے. علماء میں ایک بحث چلی کہ مکہ افضل کی مدینہ افضل. بڑی پیاری بحث چلی. کیا مکہ افضل کی مدینہ افضل؟ تو فقہا نے کہا مکہ افضل. امام مالک نے کہا نا، ہجرت سے پہلے مکہ افضل، ہجرت کے بعد مدینہ افضل. ہم مقام، ہم شہر نہیں دیکھتے،
ہم اس شہر کی نسبت رسول سے دیکھتے ہیں، ہم رسول سے دیکھتے ہیں. اسی لیے کچھ علماء نے کہا بھائی مکہ افضل ہے. پوچھا کیوں؟ کہا ایک ثواب کتنا آپ کو ملتا ہے؟ 1 لاکھ. اور مدینہ شریف میں ایک کا 50,000. تو جو دھندے والے ہیں صحیح بتائیں فائدہ کہاں؟ صحیح بتائیے دل. بھائی امام خالد اگر ایک بینک ہوں اور میں بھی ہوں، یہ 1 پاؤنڈ کا 1 لاکھ دے رہے ہیں اور میں 50,000 پاؤنڈ دے رہا ہوں، آپ جائیں گے کہاں؟ صحیح دل سے بتائیے بھائی فائدہ کہاں ہے؟ بینک آف امام خالد میں فائدہ ہے، اس لیے کہ 1 پاؤنڈ کا 1 لاکھ. صوفیہ فرماتے ہیں نا فائدہ پھر بھی مدینے میں، فائدہ پھر بھی مدینے میں. اس لیے کہ مکے میں 1 خطا 1 لاکھ اور مدینے میں 1 مدینہ شریف میں 1 خطا 1 اور وہ بھی اگر 1 رہ جائے، اس لیے کہ شفیع المذنبین وہاں موجود ہے، رحمت للعالمین وہاں موجود ہے. وہ کیا فرماتے ہیں؟ مسند البزار اٹھا کے دیکھو، حیاتی خیر لکم، فرماتے ہیں میری زندگی تمہارے لیے خیر ہے، ومماتی خیر لکم، میری موت بھی تمہارے لیے خیر ہے. تعرض علی اعمالکم، تمہارے اعمال میری قبر میں پیش کیے جاتے ہیں. ان رأیت خیرا حمدت اللہ، میں اگر دیکھتا ہوں کہ تمہارے اعمال اچھے ہیں میں اللہ کی حمد پڑھتا ہوں. وان رأیت غیر ذلک استغفرت اللہ لکم، اگر میں دیکھتا ہوں کہ تمہارے اعمال اچھے نہیں ہیں تو تمہارے لیے اللہ سے مغفرت مانگتا ہوں. یہ شفیع المذنبین ہے. تو دوستوں فائدہ کہاں ہے؟ مکے میں اگر 10 ثواب کمائے اور 10 گناہ تو بیلنس 0 ہو گیا. اور مدینے میں 1 کا 50 اور 1 خطا تو 1. اور صوفیہ کہتے ہیں وہ بھی 1 اگر رہ جائے، وہ بھی 1 اگر رہ جائے. تو دوستوں بزرگوں میں کیا بتاؤں، نسبت کی بات ہو رہی تھی. آخری بات ہے کہ میں اپنے مضمون پہ آ جاؤں گا. نسبت کیا ہے دوستوں؟ علامہ عبد الرحمن صفوری الشافعی، بڑی بہت عظیم شخصیت، وہ فرماتے ہیں کہ مکے کی طرف چلنا اور مدینے کی طرف چلنا، تو مدینے کی طرف چلنا یہ زیادہ افضل ہے. کیوں؟ فرماتے ہیں کہ لِأَنَّ الْبُقْعَةَ الَّتِي دَمَّتْ أَعْدَاؤُ الشَّرِيفَةُ أَفْضَلُ مِنَ الْعَرْشِ وَالْكُرْسِي، کہ وہ جگہ، وہ مٹی جو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے جسم مبارک کو چھو رہی ہے، وہ عرش سے بھی افضل ہے، وہ کرسی سے بھی افضل ہے، وہ جنت سے بھی افضل ہے، وہ کعبۃ اللہ سے بھی افضل ہے، وہ مکے سے بھی افضل ہے. کیوں؟ اچھا یہ بتاؤ، وہ تو مٹی ہے، کیا حضور کے جسم کا جزء ہے؟ نہ، یہ جزء رسول نہیں ہے. یہ صرف اس مٹی کو اس جسم سے نسبت ہے. تو جب ایک مٹی کو، ایک جگہ کو رسول کے جسم سے نسبت ہو جائے تو وہ عرش اور کرسی اور جنت سے افضل ہو جائے. اگر اس مٹی کا یہ مقام ہے تو فاطمہ الزہرا کا مقام کیا ہوگا؟ امام حسن اور حسین کا مقام کیا ہوگا؟ غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی کا مقام کیا ہوگا؟ ارے یہ تو نبی کا خون ہے، یہ تو نبی کی اولاد ہے، یہ تو نبی کا نور ہے. تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور، تیرا سب گھرانہ. دوستوں بزرگوں یہ نسبت کی باتیں ہیں. میں نے جس آیت کریمہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا، بڑی مشہور آیت ہے، الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون. بڑی مشہور آیت ہے، بڑی جامع گفتگو علماء نے اس آیت پہ کی ہے. میں مختصر وقت میں آپ تک پیغام پہنچا کے رخصت ہو جاتا. الا یہ حرف تنبیہ ہے، آگاہ کرنا، خبردار، ہوشیار. خبردار ہو جاؤ، ہوشیار ہو جاؤ، تمام توجہ ادھر ہے. یہ کسی معمولی بندوں کی بات نہیں ہو رہی، یہ عام انسانوں کی بات نہیں ہو رہی. خبردار، ہوشیار. بے شک اللہ کے ولیوں کو نہ کوئی خوف ہے، نہ کوئی غم ہے، نہ کوئی خوف ہے، نہ کوئی رنج و ملال ہے. انہیں
کسی شے سے خوف نہیں. کون کہتا ہے کہ ولی کسی سے ڈرتا نہیں؟ ولی ڈرتا ہے تو صرف اپنے رب سے ڈرتا ہے، اور جب وہ صرف اپنے رب سے ڈرتا ہے تو پھر اسے کسی کا خوف نہیں، کسی کا خوف نہیں. دوستوں یہ معمولی بات نہیں، اس لیے خبردار. حضرت ابو العباس مرسی کیا فرماتے ہیں؟ یہ علامہ، یہ ہمارے امام ابو الحسن شاذلی کے خلفاء میں سے وقت کے کتب ہیں جن کی مزار مصر میں آج بھی ہے. وہ کیا فرماتے ہیں کہ الا کیوں، خبردار، ہوشیار. مقصد یہ کہ ولی کو پہچانو، ولی کو پہچانو. کیوں؟ کیا فرماتے ہیں کہ معرفت الولی اصعب من معرفت اللہ، فإن اللہ معروف بجمالہ وبکمالہ. فرماتے ہیں کہ ولی کا پہچاننا یہ اللہ کے پہچاننے سے مشکل ہے، اس لیے کہ اللہ تو ہم جانتے ہیں اس کے کمال سے. وہ رحیم ہے، وہ رحمان ہے، وہ ستار ہے، وہ غفار ہے، وہ کریم ہے، وہ رؤوف الرحیم ہے، ہم جانتے ہیں. اور کیا فرماتے ہیں کہ ہم اللہ کی ذات و صفات کو واقعی سمجھ تو سکتے نہیں اس کی حقیقت کے ساتھ، تو ہم اللہ کو نہیں سمجھ سکتے. یہ بھی تو ایک جاننا ہوا نا کہ اس کو جان نہیں سکتے، یہ بھی تو ایک جاننا ہوا. تو ولی کے بارے میں کیا فرماتے ہیں؟ ولی کو جاننا اس لیے مشکل ہے کہ ولی تم میں ہے، تمہارے ساتھ کھاتا پیتا ہے، تمہارے ساتھ اٹھتا بیٹھتا ہے، تمہارے ساتھ سڑکوں پہ چلتا ہے، تمہارے ساتھ بزنس و کاروبار کرتا ہے، تمہارے ساتھ بات چیت کرتا ہے. تو کیا فرماتے ہیں؟ الا خبردار، ہوشیار ہو جاؤ. تمہارے ساتھ چلتا پھرتا تو ہے لیکن تمہاری طرح نہیں ہے، تمہارے ساتھ کھاتا پیتا تو ہے لیکن تمہاری طرح نہیں ہے، تمہارے ساتھ بزنس و کاروبار تو کرتا ہے لیکن تمہاری طرح نہیں ہے. کیوں؟ تم میں خوف اور غم ہے، وہ بے خوف ہے، بے غم ہے، کوئی رنج و ملال نہیں. یہ ولی تم میں خوف ہے، تم میں غم ہے، ان میں کوئی خوف نہیں. تم دل بدلتے ہو، وہ دل بناتے ہیں. تم دل بدلتے ہو، وہ دل بناتے ہیں. دوستوں یہ خوف ہے کیا؟ خوف کیا ہے؟ آنے والی مشکل. جب مشکل آئے تو انسان کو خوف، اور مشکل آ کے چلی جائے تو غم. جیسے آپ کی دکان پہ انکم ٹیکس آفیسر کا فون آئے کہ میں آنے والا ہوں، تو آپ کو کیا ہوگا؟ خوف. اور آ کے آپ کی پراپرٹی سیل کر کے چلا جائے تو پھر غم. صوفیہ کیا فرماتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ نہیں کہا کہ میں اپنے اولیاء اللہ کو تکلیف نہیں دیتا، بلکہ یہ ہے کہ نہ آنے والی تکلیف کا خوف ہے، نہ گزری ہوئی تکلیف کا غم ہے. نہ آنے والی تکلیف کا خوف ہے، نہ گئی ہوئی تکلیف کا غم ہے. تم کربلا کی سرزمین کا قصہ اٹھا کے دیکھو. ولی کسے کہتے ہیں؟ ولی امام حسین کو کہتے ہیں، امام حسین کو کہتے ہیں. نہ آنے والے لشکر کا خوف تھا. آ رہے ہیں، ہزاروں میں آ رہے ہیں، تلواریں اٹھا کے آ رہے ہیں، چہرے پہ مسکراہٹ ہے، چہرے پہ خوشی ہے. اور جب سب لٹ گیا، اولادیں کو شہید کر دیا گیا، حجاب اتارے گئے اور ان کے گھروں کو جلایا گیا، تو اس وقت بھی الحمدللہ کر رہے ہیں، اس پہ بھی کوئی غم نہیں. اسے ولی کہتے ہیں، اسے ولی کہتے ہیں. دوستوں خوف کا ترجمہ تو اولیاء اور صوفیہ بڑی اس میں کرتے ہیں کہ خوف، بس آپ کو بھی خوف ہے، ہم کو بھی خوف ہے. بھئی اگر جانوروں سے خوف ہے کہ نہیں آپ لوگوں کو؟ مان لیجیے کہ اگر یہاں ایک شیر آ جائے تو میری بات سنیں گے آپ کہ بھاگیں گے؟ خوف ہے نا. لیکن ولی اللہ کو کوئی خوف نہیں، کوئی خوف نہیں. وجہ کیا؟ حضرت سفینہ رضی اللہ تعالیٰ جا رہے تھے سفر میں، بھٹک گئے، جنگل میں چلے گئے، سامنے دیکھا شیر. اب شیر ان کو دیکھ رہا ہے، وہ شیر کو دیکھ رہے ہیں، شیر ان کو دیکھ رہا ہے، وہ شیر کو دیکھ رہے ہیں، شیر ان کو دیکھ رہا. تو اس شیر کو دیکھ کے کہتے تو جانتا میں کون ہوں؟ میں نبی کا آزاد کردہ غلام ہوں، میں نبی کا میں غلام ہوں. تو روایتوں میں آیا کہ شیر بھی تم ملانے لگا، شیر بھی تم ملانے لگا. اور یہ بھی روایت میں آیا کہ شیر نے ان پہ حملہ نہیں کیا بلکہ ان کو صحیح راستہ دکھایا کہ تمہارا قافلہ اس طرف ہے. مطلب شیر کہہ رہا ہے یہ کہ اگر تم نبی کے غلام ہو تو میں تمہارا غلام ہوں، اگر تم نبی کے غلام ہو تو میں تمہارا غلام ہوں. اولیاء اللہ کو کسی کا خوف نہیں، کسی. میں کیا بتاؤں، حضرت ابو الحسن
خرقانی، بہت بڑی شخصیت، حضرت جلال الدین اس کی روایت کرتے ہیں کہ ان سے کوئی ایک مرید ملنے آیا، ایک طالب علم تھا، جاؤں گا حضرت سے ملوں گا، فیض یاب ہوں گا، گئے اس کے گھر پہ گیا تو دروازہ کھٹکایا، بیوی نکلی. اب بیوی شروع ہو گئی، کس سے ملنے آئے؟ کہا میں شیخ ابو الحسن سے ملنے آیا. کہا شیخ ابو الحسن تو بہت بیکار آدمی ہے میرا شوہر. میں دیکھ رہا ہوں کافی لوگ مسکرا رہے ہیں، مجھے امید ہے کہ یہ حالات آپ کے گھروں میں نہیں ہیں. بہرحال تو وہ شروع ہو کہ ارے یہ تو مجھے وقت نہیں دیتا، اور پتہ نہیں یہاں ذکر وہ ذکر، یہ نماز وہ نماز، یہ تبلیغ وہ تبلیغ، تم کس کے پاس آگے ہو؟ یہ اسٹوڈنٹ آیا تو بڑا تعجب میں آیا کہ اتنے بڑے شیخ گھر میں یہ حال ہے. وہ بڑا مایوس ہوا، جانے لگا. جنگل میں جا کے دیکھا تو حضرت شیخ ابو الحسن شیر کی سواری کر رہے تھے، شیر کی سواری کر رہے تھے. تو قریب گیا، کہا حضرت، میں گھر گیا تو کہا میں جانتا ہوں کیا ہوا، تفصیل میں جانے کی ضرورت نہیں. تو کہا حضرت آپ پہ شیر کی سواری، یہ ولایت کہاں سے، اور گھر کے یہ حالت؟ کہا میری جو بیوی مجھ سے بولتی ہے تو جتنا بھی مجھ کو گالی دیتی ہے، ذلیل کرتی ہے، اگر میں اپنے نفس کو، اپنے نفس امارہ کو قابو نہ کروں تو اس شیر کو قابو کیسے کروں گا؟ اس شیر کو قابو کیسے کروں گا؟ تو اولیاء اللہ کو کوئی خوف نہیں ہے، نہ شیروں کا خوف ہے، اس لیے کہ وہ خود شیر ہیں، اس لیے کہ وہ خود شیر ہیں، اس لیے کہ وہ غلام شیر خدا ہیں. وہ تو حضرت مولا علی کے غلام ہیں جو خود شیر خدا ہیں، خود شیر خدا ہیں. تو میرے دوستوں اور بزرگوں، کسی چیز کا ان کو کوئی خوف نہیں ہے. اسی لیے میں بتاتا ہوں کہ آج بڑی بحث چلتی ہے تصوف کیا ہے، یہ صوفیزم کیا ہے، یہ تصوف کیا ہے. دوستوں آج میں بڑی ہی مختصر انداز میں اور کم باتوں میں بتا دینا چاہتا ہوں کہ تصوف، اگر آپ صوفیہ کی اصطلاح میں پڑھیں، تصوف کیا ہے؟ تصفیۃ القلوب و اتباع نبی فی الشریعہ. اپنے دل کو صاف کرو اور نبی کی اطاعت کرو، یہی تصوف ہے، یہی تصوف ہے. اور حضرت مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی کیا فرماتے ہیں کہ اگر تم کسی کو دیکھو کہ آسمان میں اڑ رہا ہے تو یہ نہ سمجھنا کہ اللہ کا ولی ہے، اس لیے کہ چڑیا بھی آسمان میں اڑتی ہے. اور اگر آسمان میں اڑنا اس بات کی دلیل ہے کہ جو آسمان میں اڑے اللہ کا ولی، تو ہر چڑیا اللہ کی ولی. اور اگر تم دیکھو کہ کوئی پانی پہ چل رہا ہے تو نہ سمجھنا کہ اللہ کا ولی ہے، اس لیے کہ مچھلیاں بھی چلتی ہیں. لیکن اگر دیکھو کہ اسے نبی سے محبت ہے، وہ نبی کی اطاعت کر رہا ہے، تو سمجھ جانا کہ اللہ کا ولی ہے، سمجھ جانا کہ اللہ کا ولی ہے. کوئی ایک آدمی حضرت جنید بغدادی کے پاس گیا، مرید بن گیا، حضرت سے بیعت ہوں گا، حضرت سے مرید ہوں گا. گیا 30 سال خدمت کی، ایک بار اٹھ کے جانے لگا. جا رہا تھا، حضرت نے پوچھا کہاں جا رہے ہو بھائی؟ کہا حضرت آیا تھا تو مرید ہونے. 30 سال خدمت کی، ایک بھی کرامت آپ کے سامنے نہیں دیکھی میں نے. نہ آپ ہوا میں اڑے، نہ پانی پہ چلے، نہ آپ نے اس کو ٹھیک کیا، نہ آپ نے اس کو ٹھیک کیا. آپ کے پاس نہ کوئی کرامت ہے، آپ کے پاس نہ کچھ ہے، میں آپ کا مرید کیوں ہوں؟ آپ صاحب کرامت. تو کہا اچھا یہ تو بات صحیح ہے کہ تم نے کرامت تو نہیں دیکھی، لیکن یہ بتاؤ کہ کیا ان 30 سالوں میں مجھے کوئی ایسا کام کرتے ہوئے دیکھا ہو جو خلاف شریعت ہو، جو خلاف شریعت ہو؟ کہا قسم خدا کی آپ نے ان 30 سالوں میں میری نظر میں ایسا کوئی کام نہیں کیا جو خلاف شریعت ہے. تو کہا یہی میری کرامت ہے، یہی میری کرامت ہے. تو دوستوں شریعت اور طریقت یہ دونوں ایک، یہ دونوں ایک ہے. نہ شریعت کے بغیر طریقت ہے، نہ طریقت کے بغیر شریعت ہے. یہ لازم و ملزوم ہے، یہ لازم و ملزوم ہے. شریعت کے لیے طریقت چاہیے، ادب و اخلاق چاہیے، لیکن بغیر شریعت کے کوئی طریقت ہو سکتی ہے؟ بغیر شریعت کے کوئی طریقت ہو سکتی ہے؟ بالکل نہیں ہو سکتی. لیکن دوستوں اور بزرگوں میں اس گفتگو کو اور آگے بڑھاؤں. یہ خانقاہ، یہ مدرسہ یہ ہے، خانقاہ یہ ہے، میں کیا بتاؤں؟ علماء تو اس بارے میں بڑی گفتگو اور طویل گفتگو کر چکے ہیں. میں یہ صرف بتا دوں کہ ایک ایسا وقت آیا کہ بغداد شریف میں چاند کی رؤیت پہ اختلاف ہوا کہ رمضان کا چاند دیکھا گیا کہ نہیں. رمضان کا چاند کچھ لوگوں نے کہا نہیں دیکھا، کچھ لوگوں نے کہا بالکل نہیں. اب اختلاف، یعنی چاند کی رؤیت، چاند دیکھا کہ نہ، کل ہم روزہ رکھیں کہ نہ رکھیں، رمضان شروع ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا. اختلاف ہوا
تو جب اختلاف شروع ہوا تو بغداد شریف میں ایک بچہ تھا جس کے بارے میں بڑا مشہور تھا کہ یہ آپ بہجت الاسرار وغیرہ دیکھیں کہ ولد للاشراف ولد لا یرقع فی رمضان، کہ سادات کے گھر میں ایک بچہ پیدا ہوا ہے. یہ بغداد شریف میں مشہور تھا کہ سیدوں کے گھر میں ایک بچہ پیدا ہوا ہے جو رمضان میں فجر سے لے کے مغرب تک دودھ نہیں پیتا ہے، دودھ نہیں پیتا ہے. یعنی ایک بچہ، یہ مشہور ایک بچہ پیدا ہوا ہے جو رمضان میں روزے کے وقت نہ کچھ کھاتا ہے نہ کچھ پیتا ہے. تو اب اختلاف تھا کہ چاند دیکھا گیا کہ نہیں، تو لوگ اس بچے کی طرف رجوع ہوئے کہ بچے کو دیکھیں کہ کھا رہا ہے کہ نہیں، دودھ پی رہا ہے کہ نہیں. تو دوستوں وہ بچہ کوئی معمولی بچہ نہیں، اسی بچے کا ذکر آج ہم کر رہے ہیں. اس بچے کا نام شیخ عبد القادر جیلانی ہے، غوث اعظم ہے وہ بچہ. اسی لیے دوستوں اہل دل، اہل طریقت نے یہ کہا کہ جب تمہارے اندر اختلاف ہو کہ چاند دکھا کہ نہیں دکھا، تو بغداد کے چاند کو اپنی دلیل بنا لو، بغداد کے چاند کو اپنی دلیل بنا لو. جب غوث اعظم کھائیں گے ہماری عید ہوگی، جس دن بھوکے ہیں ہمارا رمضان شروع ہو جائے گا. یہ ہماری دلیل ہے، یہ ہماری دلیل ہے. دوستوں اور بزرگوں، خانقاہ کی باتیں ہیں، مدرسے کی باتیں ہیں. میں کیا بتاؤں، خانقاہ میں مدرسے میں ویسے تو دیکھا جائے تو کوئی فرق نہیں، لیکن میں کیا بتاؤں، مدرسے میں عقل کو مانجا جاتا ہے اور خانقاہ میں دل کو سنوارا جاتا ہے. سمجھے آپ؟ مدرسے میں عقل کو مانجا جاتا ہے، خانقاہ میں دل کو سنوارا جاتا ہے. مدرسے میں جس نے سبق یاد کیا اسے چھٹی، اور خانقاہ میں جس نے سبق یاد نہیں کیا اسے چھٹی. مدرسے میں جس نے سبق یاد نہیں کیا اسے چھٹی. اور دوستوں میں کیا بتاؤں، مدرسے میں تو دانا بنایا جاتا ہے، خانقاہ میں دیوانہ بنایا جاتا ہے. مدرسے میں دانا بنایا جاتا ہے، خانقاہ میں دیوانہ بنایا جاتا ہے. اسی لیے دوستوں اور بزرگوں، یہ اولیاء اللہ ہیں، ان سے قریب رہو، ان سے قریب رہو، ان کی قربت حاصل کرو، ان کی صحبت میں رہو. کیا پتا ان کی صحبت میں بہت کچھ حاصل ہو جائے، کیا کچھ حاصل ہو جائے. یاد رکھو وہ چور گیا تھا چوری کرنے، غوث اعظم کے جبے کے پیچھے کہ یہ جائیں گے حجرے میں، جائیں گے ان کا جبہ میں یہ جب اتاریں گے تو یہ جب اپنی عبادت میں مشغول ہوں گے میں ان کا جبہ لے کے چلا جاؤں گا، بڑا قیمتی جبہ ہے، بڑا پیسہ ملے گا. گیا چور حجرے میں گیا تھا، چور حجرے سے باہر نکلا، وقت کا ابدال تھا. تو دوستوں اور بزرگوں یہ مقام ہے صحبت کا. صحبت اچھی صحبت اختیار کرو. اسی لیے مولانا روم کیا فرماتے ہیں، مولوی ہرگز نشود مولا روم تا غلام شمس تبریز نشود. میں مولوی رہا، بخاری پڑھ لی مولوی رہا، مسلم پڑھ لی مولوی رہا، فقہ کتابیں پڑھ لی مولوی رہا، کلام کی کتابیں پڑھ لی مولوی رہا، میں نے تفاسیر پڑھ لی مولوی رہا، شرح پڑھ لی مولوی رہا، فقہ اکبر پڑھ لی مولوی رہا. لیکن جب میں شمس تبریزی کا غلام بن گیا تو اب مولوی نہیں، میں مولا بن گیا. تو دوستوں صحبت، اچھی صحبت اختیار کرو، اولیاء کی صحبت اختیار